پیارے دوستوں، میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پر ڈسکس کرنے لگا ہوں. آپ کو بھی شاید یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگے. وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں دو میتھڈز ہوتے ہیں، ایک ریورس ڈائل انڈیکیٹر الائنمنٹ میتھڈ اور ایک ہوتا ہے فیس اینڈ رم میتھڈ. تو جو لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں خاص طور پہ شافٹ الائنمنٹ میں، ان کے ذہن میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ یہ جو ہم ریڈنگز لے رہے ہیں ریورس ڈائل انڈیکیٹر میتھڈ سے اور پھر ہمیں ایک ریزلٹ آتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی جو شیمیں ڈالنی ہے نکالنی ہے شافٹ الائنمنٹ کے لیے. اگر ہم فیس اینڈ رم میتھڈ استعمال کریں گے تو کیا اس میں بھی یہی ریزلٹ آئے گا؟ اس میں بھی ہمیں اتنی کریکشن شیمیں ملیں گی جتنی ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ میتھڈ میں ملتی ہیں. تو اور دوسری یہ ان کے ذہن میں آئے گا کہ کیا ہم ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ کا جو ریزلٹ آتا ہے، یعنی کہ ہمیں وہ میتھڈ سے جب ہم کرتے ہیں ڈائل انڈیکیٹر کی ریڈنگز آتی ہیں اور ہم گراف بناتے ہیں اس کا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی شیمیں ہم نے نکالنی ہے ڈالنی ہے. اگر ہم نے فیس اینڈ رم میتھڈ استعمال کیا ہوتا تو اس میں ہمارے پاس کیا ریڈنگز آتی، یعنی کہ جب ہم الائنمنٹ کرنے سے پہلے ریڈنگز لیتے ہیں ڈائل انڈیکیٹر سے، تو وہ فیس اینڈ رم میں اگر استعمال کرتے، فیس اینڈ رم والا میتھڈ استعمال کرتے جس میں کہ ایک ڈائل انڈیکیٹر رم پہ لگا ہوتا ہے اور ایک ڈائل انڈیکیٹر فیس پہ لگا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے کیا ریڈنگز ہوتی اور کیا ان کا ریزلٹ بھی یہی ہوتا. دوسرے سوال کا تو میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں کہ اس کا بھی ریزلٹ وہی ہوگا، یعنی کریکشن شیمز وہی آئیں گی. اور پہلا سوال کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے چینج کرنی ہے. جو ہے گرافیکل میتھڈ سے آپ پہلے کریں گے، ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ کے میتھڈ سے گراف بنائیں گے اور اس سے آپ یہ بڑے ایزیلی آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں فیس اینڈ رم الائنمنٹ ریڈنگز میں. وہ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہ سامنے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ میتھڈ کا جو طریقہ ہے، یہ جو ڈائل انڈیکیٹر یہ جو ریڈنگ لیتے ہیں ہم اسٹیشنری پہ، اس ریڈنگ کو ہم بی اے کہتے ہیں. اوپر زیرو کرتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں تو یہ بی اے ہوتا ہے. اور اس سائڈ پہ جو ہم ریڈنگ لیتے ہیں موویبل سائڈ پہ، اوپر زیرو کرتے ہیں پھر نیچے ہم آتے ہیں پھر ہم ریڈنگز لیتے ہیں، اس کو ہم بی بی کہتے ہیں. اور یہاں سے یہاں تک فاصلہ، یہ اگر فرض کریں یہ پہلا ڈائل انڈیکیٹر، میں اس کو کہہ دیتا ہوں چلیں آسانی کے لیے، یا بی اے کہہ دیتا ہوں. بی اے سے بی بی تک کا جو فاصلہ ہے یہ ڈی 1 ہوتا ہے، اور بی اے سے جو فاصلہ فرنٹ سپورٹ تک ہوتا ہے اس کو ہم ڈی 2 کہتے ہیں، اور بی اے سے جو فاصلہ بیک سپورٹ تک ہوتا ہے اس کو ہم ڈی 3 کہتے ہیں. یہ فارمولے سے بھی ہو جاتا ہے اور گرافیکلی بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا جو گرافیکل اس کا جو فارمولے والا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ میں آپ کو فارمولا دکھا دیتا ہوں، ویسے آپ دیکھ لیں. ویسے یہ میں نے ڈیٹیل میں یہ میتھڈ میں نے یوٹیوب میں دیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا، یہ آپ ریڈنگز لیتے ہیں ڈی 1 ڈی 2 ڈی 3، اور پھر آپ اس کی جو ہے الائنمنٹ ریڈنگز لیتے ہیں. یہ بی اے ہے، پھر بی بی لیتے ہیں، پھر یہ آپ کا جو ہے یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، یہ فرنٹ سپورٹ کے لیے، یہ شیمیں کے لیے یہ فارمولا ہے، اور پھر بیک سپورٹ کے لیے آپ یہ فارمولا ہے. یعنی یہ کریکشن شیم نکالنے کے لیے جو فارمولے استعمال ہوتے ہیں فرنٹ سپورٹ کے لیے اور بیک سپورٹ کے لیے. پھر اس کے بعد جو آپ کا آنسر آتا ہے وہ آپ ادھر لکھ دیتے ہیں. اگر مائنس میں آنسر ہو تو وہ ریموو کرتے ہیں، اور اگر پلس میں ہو تو وہ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہو گیا فارمولے والا میتھڈ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم گرافیکل سے جو ہے اس کو اس میں کیسے چینج کر سکتے ہیں فیس اینڈ رم ریڈنگز پہ. یہ دیکھیں، یہ آپ کا
میں اس کو ذرا اس کو کر لوں، یہ جو ہے آپ کو صحیح نظر آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ اس کو اور میں صحیح کر دوں. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پورا جو ہے اس کا تھوڑا سا ٹھیک ہے جی. اب تو میرے خیال میں آپ کو یہ پورا ریئلی نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب آپ کو میں یہ سمجھا دیتا ہوں. یہ آپ کی بی اے ریڈنگ ہے -8 اور بی بی جو ریڈنگ ہے یہ +10 ہے اور ڈائل انڈیکیٹر کا جو اسکیل ہے اس میں 1 small division is equal to 0.01 ملی میٹر ہے. تو بی اے ہو گئی -0.08 اور بی بی ہو گئی 0.1 ملی میٹر. اس کو ہاف آف کیا یہ -0.04 اور یہ ہو گئی +0.05 اور اس میں جو ہے ایکس ایکسس جو ہے اس میں ہم نے 1 اسکیل جو ہے یہ 50 ملی میٹر کے برابر لیا ہے اور وائی ایکسس میں ہم نے ڈائل انڈیکیٹر کی جو ریڈنگ ہے اس کے لیے ہم نے 1 اسکیل لیا ہے 0.01 ملی میٹر کے برابر. تو اب دیکھیں ہم نے اس کا گراف کیسے ڈرا کیا. یہ نیچے مائنس اوپر پلس ادھر مائنس پلس. یہ آپ کی ریکوائرڈ ایکسس ہے، ریکوائرڈ پوزیشن ہے. یہ آپ کی شافٹ ہے یہ اسٹیشنری ہے، یہ موویبل ہے اور یہ آپ کی پریزنٹ پوزیشن آف دا شافٹ ہے. تو ہم اس کو آدھا کر لیں گے، اس کو بھی آدھا کر لیں گے. -0.04 ہو گئی، یہ -0.05 ہو گئی، یہ پلس ہے یہ مائنس ہے. تو 1 2 3 4 0.1 0.2 0.3 0.4 اسی طرح یہ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 0.05 ملی میٹر ہے. یہ دیکھ لیں یہ بی بی ہے اور اس کا ایک اسکیل جو ہے یہ 0.01 ملی میٹر کے برابر ہے. اور یہ D1 ہے 200 ملی میٹر بٹوین بی اے اینڈ بی بی. D2 جو ہے یہ بٹوین بی اے اینڈ فرسٹ سپورٹ ہے، یہ 600 ملی میٹر ہے. اور D3 جو ہے یہ 1200 ملی میٹر ہے، یہ بٹوین بی اے اینڈ بلیک سپورٹ. ٹھیک ہے جی. یہ بھی سب چیزیں کلیئر ہو گئی. اس میں آپ کو پتہ ہے یہ ایک اسکیئر جو ہے یہ 50 ملی میٹر کے برابر ہے. تو اگر ہمارے پاس فیس اینڈ رم میتھڈ ہم استعمال کرتے تو ہمارا الائنمنٹ فکچر ادھر لگا ہوتا اور ایک ہمارا ڈائل انڈیکیٹر رم پہ ریڈنگ لیتا اور ایک ہمارا ڈائل انڈیکیٹر فیس پہ ریڈنگ لیتا. تو اگر ہم جو رم پہ ہم ریڈنگ لیتے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہوتی ریڈنگ جو ہے نا +10 کیونکہ یہ ریڈیل پہ رم پہ ریڈنگ دے رہی ہے. تو ریڈیل ریڈنگ تو ہماری وہی ہوتی +0.1 ملی میٹر ٹوٹل ریڈنگ ہے یہ. اور ہم نے کتنا ایڈ کرنا پڑتا، ہمیں اس کا ہاف ایڈ کرنا پڑتا جو کہ 0.05 ملی میٹر ہے چاروں سپورٹوں میں. اب آئیے جی اینگولر ریڈنگ ہماری کیا ہوتی پھر. ریڈیل ریڈنگ تو وہی ہے جو ادھر ہے جو کہ بی بی ہے. اچھا ہماری اینگولر ریڈنگ جو ہے وہ کیا ہوتی، اس کے لیے آپ یہ دیکھیں گے آپ کی جو آپ نے یہ لائن ڈرا جو کہ پریزنٹ پوزیشن آف دا شافٹ آپ کو بتا رہی ہے. تو اس میں آپ نے جو ہے یہ 0.04 پوائنٹ ادھر لیا مائنس اور یہ +0.05 ملی میٹر ادھر لیا. یہ پوائنٹ 1 2 3 4 5 اور ان دونوں پوائنٹوں کو آپ نے ملا دیا. اچھا جی. اور اس کے بعد جی کیا ہوا، یہ میرا ہل گیا تھا، یہ کیا نام ہے. اچھا اس کے بعد آپ ادھر آگے یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 0.07 ملی میٹر آپ فرنٹ سائڈ پہ ایڈ کریں گے شم اور یہ 10 اسکیئر ہو گیا تو یہ 0.1 ملی میٹر جو ہے شم یہ آپ بیک سائڈ پہ ایڈ کریں گے. تو اب ہم نے فرض کریں کہ اب ہمارا L1 کیا ہوگا اگر ہم اسی کو لے لیتے. چلے ہم اس کو کپلنگ ڈایا میٹر تو یہاں نہیں ہمیں پتہ چل سکتا، چلے ہم کپلنگ ڈایا میٹر 200 ملی میٹر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا L1 ہو جائے گا. L1 ہمارا کیا ہو جائے گا 400 ملی میٹر
اور L2 ہمارا یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا جی 1200 میں سے یہاں سے لے کے یہاں تک 1200 ملی میٹر ہے, تو اس میں سے 200 ملی میٹر نکال دیا تو ہمارا جو L2 ہے وہ 1000 ملی میٹر ہو جائے گا. چلیں ہم کپلنگ ڈایا میٹر بھی کو لے لیتے ہیں 200 ملی میٹر, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ کی ریکوائرڈ پوزیشن ہے. تو یہاں پہ یہ کتنا, یہ سلوپ کتنی ہے, یہ 1 اسکوائر 0.01 ملی میٹر کے برابر ہے. یعنی کہ ہماری جو اینگولر ریڈنگ ہوگی وہ ہوگی 0.01 ملی میٹر اگر ہمارا کپلنگ ڈایا میٹر 200 ہوگا. اگر ہمارا کپلنگ ڈایا میٹر 400 ہوگا, 400 کہاں تک بنتا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک 200 ہے. 1 2 3 4 اسکوائر اور ایڈ کیے تو یہاں سے یہاں تک 400 ملی میٹر ہمارا کپلنگ ڈایا میٹر ہو گیا. تو یہاں پہ سلوپ کتنی ہے 2 اسکوائر ہیں, تو یہ 0.02 ہو گیا. 0.02 اوور 400 از اکول ٹو 0.01 اوور 200. تو یہ ایک ہی آنسر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے جو کپلنگ ڈایا میٹر جو ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. تو آپ کی اس لحاظ سے آپ کی یہ جو ہے وائی ایکسس پہ جب آپ 200 ملی میٹر کپلنگ ڈایا میٹر لیں گے تو اینگولر ریڈنگ آپ کی آئے گی 0.01. جب آپ 400 میٹر کپلنگ ڈایا میٹر لیں گے تو آپ کی اینگولر ریڈنگ آئے گی 0.02. تو جب آپ فارمولے میں یہ ڈالیں گے تو آپ کا آنسر جو آئے گا وہ کیا آئے گا. ریڈیل ریڈنگ کو دیکھیں, ریڈیل ریڈنگ تو آپ کی وہی ہے, ٹھیک ہے نا, 0.1. اس کو آدھا کیا تو 0.05 آ گیا. اور جب آپ کپلنگ اس فارمولے سے اس جو نکالیں گے آنسر, وہ آنسر کیا ہے, جو ہے اینگولر ریڈنگ ملٹی پلائڈ بائی L1 ڈیوائڈیڈ بائی کپلنگ ڈایا میٹر. ٹھیک ہے جی, اینگولر ریڈنگ ملٹی پلائڈ بائی L1 ڈیوائڈیڈ بائی کپلنگ ڈایا میٹر. اب ہم نے اینگولر ریڈنگ چلیں 0.01 لے لیتے ہیں. 0.01 اور کپلنگ ڈایا میٹر کتنا ہے 200. 0.01 اوور 200 ملٹی پلائڈ بائی 400. تو یہ کیا آپ کا آنسر آیا جی 400 کو جب آپ نے 200 سے ڈیوائڈ کیا تو آنسر آ گیا 2 ملٹی پلائڈ بائی 0.01. تو یہ آپ کا آ گیا 0.02. تو 0.02 یہ اینگولر کریکشن آ گئی فار فرنٹ سائڈ. 0.02 کو جب آپ ایڈ کریں گے ہاف آف دس ریڈنگ وچ از 0.05 تو آپ کا آنسر کیا آئے گا 0.07. یہی آنسر آپ کا آ جائے گا جو ادھر ہے. تو آپ نے فرنٹ سائڈ پہ کتنا ایڈ کریں گے 0.07 ملی میٹر. اگر آپ اس کو یہی ڈائمینشنز اگر آپ اس میں ڈالیں گے فیس اینڈ رم فارمولے میں, اسی طرح آپ کو ادھر کا بھی وہی آنسر آئے گا. تو دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ آپ کی ریڈیل ریڈنگ بن جائے گی اور آپ نے سلوپ دیکھنی ہے. سلوپ آپ کی جو ہے وہ اینگولر ریڈنگ ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ فیس اینڈ رم اگر آپ میتھڈ استعمال کرتے تو کیا ریڈنگ ہوتی. سمپلی آپ نے سلوپ معلوم کرنی ہے. یہ دیکھیں نا سلوپ, اور جس کوئی کپلنگ ڈایا میٹر جو آپ کو ریکوائرڈ ہے جس پر آپ ریڈنگ لیتے ہوتے ہیں فیس اینڈ رم میتھڈ, جب آپ اسی یونٹ میں جب آپ استعمال کریں گے اور جو سا آپ وہاں پہ ڈایا میٹر لیتے ہیں کپلنگ ڈایا میٹر اور اینگولر ریڈنگ وہ آپ نوٹ کر لیں اور آپ سلوپ نکال لیں. سلوپ کو آپ ملٹیپلائی کر دیں اس سے کیا نام ہے اینگولر سلوپ آپ کی اینگولر ریڈنگ ہو گئی, اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں L1 سے اور ڈیوائڈ کر دیں کپلنگ ڈایا میٹر سے. اس طرح آپ کا وہی آنسر آئے گا دوستوں. تو ایکچولی یہ دونوں میتھڈس آپ کو سیم آنسر دیتے ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ جب فیس اینڈ رم الائنمنٹ اس وقت آپ استعمال مت کریں جب جو شافٹ ہے وہ آگے پیچھے ہو رہی ہو, ایک جگہ نہیں ٹھہرتی ہو, تو اس میں آپ کو غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ریورس انڈیکیٹر الائنمنٹ میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور فیس اینڈ رم میتھڈ جو ہے اس وقت اچھا ہوتا ہے, اس وقت زیادہ اچھے ریزلٹ دیتا ہے جب کپلنگ کا ڈایا میٹر زیادہ ہو. تھینک یو ویری مچ.